اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات لا یزال کے لیے جس نے تمام مخلوقات کی تخلیق فرمائی اور انسان کو خلیفۃ اللہ منصب عطا فرما کر اشرف المخلوقات بنایا، اور بے حد و بے پایان درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، انسان کی شخصیت جن عناصر سے تشکیل پاتی ہے اس کا ملاک اور اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، تو مختلف نقطۂ نظر کے حوالے سے ان عناصر کے سلسلے میں بھی مختلف انظار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ایک مادی اور بے دین اور کسی مذہب و دین کا نہ ماننے والا انسان اپنی اس ظاہری دنیا میں اور اپنی ظاہری شکل و شباہت اور اپنی ظاہری جسم کے حوالے سے اپنی شخصیت اور تشخص کو ڈھونڈتا ہے. لیکن اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے، اس قرآنی تعلیمات کے روح سے دیکھا جائے تو انسان کی شخصیت جن چیزوں سے تشکیل پاتی ہے وہ کچھ اور ہے. حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو انسان کی شخصیت کے عناصر قرار فرمائے ہیں: العقل والدین والحیاء والعمل الصالح. انسان کی شخصیت کا دوسرا اہم عنصر دین ہے. دین یعنی معنویت، دینداری. یہ عنصر جب انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے تو انسان ایک ذمہ دار فرد کے طور پر زندگی گزارتا ہے. لہذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی دینداری، اپنی معنویت اور اپنے دین کو حقیقی مآخذ اور منابع سے لے لیں. ایسی دینداری جو حقیقی ہو، ایسی دینداری جو اللہ تعالیٰ اور قرآنی تعلیمات اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہو. ایسا دین انتخاب کرے جس دین پر اللہ راضی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دین پر خدا راضی ہے وہ دین کب مکمل ہو جاتا ہے؟ وہ دین تب مکمل ہو جاتا ہے جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یعنی جس دین میں ولایت علی کا عنصر موجود ہو وہ دین مکمل ہے. اس دین میں جس میں ولایت علی شامل ہو، ولایت اہل بیت شامل ہو، اس دین پر خدا راضی ہے. لہذا جس دین پر خدا راضی ہو اس کی تعلیمات پر جب انسان عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو کمال ملتا ہے اور وہ سعادت کی منزلیں طے کرتے ہوئے نظر آتا ہے. درست اور حقیقی دینداری لینے کے لیے در اہل بیت پر آنا ہوگا، ورنہ ہمیں ایسے دیندار بھی نظر آتے ہیں، ایسی دینداریاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں جو خود ساختہ ہے اور حقیقت سے کوسوں دور ہے. ایک واقعہ صرف مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. خوارج بھی دینداری کا اعتراف کرتا تھا اور یہ مدعی تھے اس بات کے کہ ہم سے دیندار کوئی اور نہیں، لیکن ان کی دینداری خود ساختہ دینداری تھی. خوارج کا ایک ٹولہ ایک جگہ پر کوفہ کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا ایک ٹولہ. وہاں سے
جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک نہایت ہی محبوب اور دوستدار صحابی جناب عبداللہ ابن خباب کا گزر ہوا۔ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ خوارج میں سے کسی نے کہا کہ یہ تمہارے گلے میں لٹکا ہوا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں یہاں پر تہ تیغ کر دوں۔ اتنے میں جس درخت خرما کے نیچے اس کو یہ دھمکی دی جا رہی تھی، اس کے اوپر سے ایک دانہ خرما گرتا ہے، ایک دانہ کھجور وہاں پر جب گرتا ہے تو اس کا دوست جب وہ اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیتا ہے تو اس قاتل کا دوست کہتا ہے کہ اے بے دین، تم کسی اور کے کھجور کے درخت سے کھجور کھا رہے ہو۔ اس نے آدھا چبایا تھا اس کھجور کو، اپنے منہ سے باہر نکال پھینک دیا اور متوجہ ہوا میں ایک ایسا انسان ہوں جو کسی کا مال حرام کھا رہا ہوں۔ یعنی جس دینداری کی بنیاد پر وہ ایک کھجور اپنے منہ سے نکال رہا ہے، لیکن کسی معصوم کی جان نکالنے کے لیے وہ تیار ہے، وہ ملعون امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس صحابی کو تہ تیغ کر دیتا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زوجہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے وہ عورت، پھر بھی اس ایک وار سے اس عورت کو بھی شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اور اس بچے کو بھی جو اس ماں کے پیٹ میں موجود تھا۔ یہ دینداری کون سی دینداری ہے جس میں ایک کھجور کا دانہ کھانے سے منع کر رہی ہے، لیکن ایک معصوم جان لینے کے لیے وہ اس سلسلے میں ٹس سے مس نہیں ہوتا اور وہ قرآن کی طرف اس کا استناد کرتے ہیں۔ تو ایک ایسی دینداری، ایک ایسی حقیقی دینداری، ایسا دین جو انسان کو سعادت اور کمال کی طرف نہ لے جائے، وہ خود ساختہ دین ہے، وہ خود ساختہ دینداری ہے۔ لہٰذا ایسی دینداری اگر حاصل کرنی ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات میں اس میں ڈھونڈنا ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر دین پر عمل پیرا ہونا ہو تو دین پر ایسا عمل نہیں کرنا کہ دین کا کچھ حصہ اپنا لیں اور کچھ پر عمل نہ کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے سائڈ پر رہتے ہیں، یعنی جب دین سے کوئی مفید چیز لینی ہو تو وہ دین کا نام لیتے ہیں، شریعت کا نام لیتے ہیں، لیکن جب وہ اندیشہ اس کا یہ ہو، اس کی فکر، اس کا خیال یہ ہو کہ دین سے جب اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے لیے خیال کرتا ہے کہ اس عنصر پر، اس مرحلے میں جب میں عمل پیرا ہو جاؤں، دین پر عمل کروں اور شریعت پر عمل کروں تو مجھے نقصان ہوگا، تو وہاں سے تو اس جگہ سے دین پر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایسا دین مکمل طور پر جب تک انسان دین میں داخل نہیں ہوتا، صحیح اور حقیقی دینداری اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ اہم ترین عنصر انسان کی شخصیت، کہ جس کی بنیاد پر انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، وہ حقیقی دین ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد